بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ہپنوسس کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن آج جس طرح سے انسان اسکرین کے آگے ایک غلام بن چکا ہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل یوز کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا ہپنوسس ہے۔ یعنی ان چیزوں نے ہمیں آج کے انسان کو اس طریقے سے ہپنوٹائز کیا ہوا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ آپ کی زندگی میں اتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے کہ کامیاب ہونے کی طرف محنت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ڈسٹریکشنز آپ کو کامیاب ہونے کی طرف سوچنے بھی نہیں دیتی۔ اب ہم اپنی زندگی میں کیا دیکھتے ہیں، ہمیں اس طرح سے غلام بنایا ہوا ہے ان چیزوں نے، اتنے ہم جکڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں کہ ہم اپنے آپ سے یہ زنجیریں توڑوا ہی نہیں سکتے، اپنے آپ کو آزاد ہی نہیں کروا سکتے۔ اب دیکھیں، ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بھی جو بڑے بھی ہیں ایون ہمارے، وہ ٹی وی لگاتے ہیں، جی کیا ہے جی نیوز دیکھنی ہے۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ اتنے عرصے سے جو خبریں سنتے آ رہے ہیں، کیا اس سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق پڑا ہے؟ جیسے ابھی اگر ایک مثال ہے، مجھے ابھی بھی نہیں پتہ کہ اس ٹائم پیٹرول کی پرائس کیا ہے، بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے بڑھ رہی ہے۔ اگر تو میں اس کو جاننے سے یا اس پہ 2 گھنٹے کے تبصرے سننے سے میری زندگی پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہو، تو پھر تو میں اس کو سنوں یا اس کو دیکھوں۔ ہاں، جو بزنس میں ہیں، جو اس کے ریلیونٹ بزنس میں ہیں، وہ دیکھتے ہیں، انہیں اگر ضرورت ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر عام آدمی اب مسلسل خبریں سن رہا ہے، مسلسل اس پہ تبصرے سن رہا ہے، جی پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اور اسی طرح کی ڈیلی کی جو جتنی بھی خبریں ہیں، مسلسل آپ اپنی ساری زندگی میں یہ خبریں سنتے آئے ہیں، لیکن کیا آپ کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی آئی؟ کیا آپ نے اپنی دنیا کی زندگی یا آخرت کی بھلائی کے لیے اس سے کچھ کر لیا ہو، کچھ سیکھ لیا ہو؟ کوئی بھی فائدہ نہیں، صرف کیا ڈسٹریکشن ہے کہ جی ہم نے یہ خبریں سننی ہیں، اور خبروں کے علاوہ پھر کتنی چیزیں۔ اور دیکھیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا آپ کوئی مووی دیکھتے ہیں یا ٹی وی کا پروگرام دیکھتے ہیں کسی اینکر کا، تو ایسی صورت میں آپ اس آتھر کو، اس ڈائریکٹر کو، اس ٹی وی اینکر کو اپنا دماغ تھوڑی دیر کے لیے دے دیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اپنے دماغ کی چابیاں اس کو دے دیتے ہیں، اب وہ جو چاہے اس میں ڈال دے۔ آپ بھلے اس چیز کے خلاف بھی ہوں، لیکن انکانشیسلی آپ کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس کے حق میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گی جو وہ آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد، اب ٹی وی کے بعد پھر یہ نیوز کے بعد پھر کیا ہے، پھر ہم نے ڈرامے اور فلمیں بھی دیکھنی ہیں، اس میں بھی ہمارا ٹائم لگنا ہے۔ پھر اس کے دوران اتنی زیادہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہونی ہے، اس میں بھی ہمارا ٹائم لگنا ہے۔ تو اس طرح ٹی وی پہ ہمارا کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جانا ہے۔ اس ٹائم کے دوران ہم عبادت کر سکتے تھے، اس ٹائم کے دوران ہم کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے، اپنی زندگی کے اچھے برے کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ پھر ٹی وی کے بعد آپ کے موبائل کی باری آتی ہے۔ اب موبائل میں کتنی زیادہ ایپس ہیں، کتنا سوشل میڈیا کی کتنی ٹائپس آ چکی ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، واٹس ایپ پہ لوگوں کے سٹیٹس دیکھنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہوا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے، اچھا سٹیٹس لگانے کی مجبوری کیا ہے مجھے نہیں پتہ، چلیں کوئی تشہیر کے لیے کسی کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، بزنس ہے، کوئی اور ریلیجیس وجہ ہے، وہ تو سمجھ آتی ہے۔ باقی ہماری ایک عادت ہے کہ ہم نے سٹیٹس پہ چیزیں لگانی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے سارے سٹیٹس دیکھنے بھی ہیں۔ پھر یوٹیوب کی طرف آئیں، یوٹیوب پہ جناب لوگ کیسے کیسے عجیب سے وہ تھمبنیلز لگاتے ہیں تاکہ ویڈیوز آگے چلتی رہیں اور لوگ دیکھتے رہیں، لوگ اٹریکٹ ہو کے پھر ان ویڈیوز کو کلک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فیس بک ہے، فیس بک پہ کتنی چیزیں آتی رہتی ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن دیکھتے رہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آ گیا ہوا ہے، جیسے انسٹاگرام وغیرہ۔ اس سے بھی بڑھ کے جو آج کے دور کا میری نظر میں سب سے بڑا فتنہ ہے، وہ جو اس کرنٹلی جو اس بالکل ابھی ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اس میں بہت بڑے فتنوں میں سے جو ایک فتنہ ہے، وہ یہ شارٹ ویڈیوز کا فتنہ ہے۔ اب یہ ٹک ٹاک پہ بھی ہے، اور یہ ایک سنیک ویڈیو کوئی ایپ آئی ہے، اس میں بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس میں اب یوٹیوب نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اس میں یہ ویسے جیسے یوٹیوب کی جو ویڈیوز تھیں، ان میں تو پھر بھی یہ بات تھی کہ ایجوکیشنل ویڈیوز بھی اویلیبل تھیں، ہر طرح کی معلوماتی ویڈیوز اویلیبل تھیں، اسلامک ویڈیوز بھی اویلیبل تھیں۔ تو یوٹیوب کا الگورتھم اس طرح سے کام کرتا ہے کہ جو بندہ جو چیز دیکھتا ہے، وہی اسی سے ریلیٹڈ اسی ایک قسم کی چیزیں اس کے سامنے یا ویڈیوز اس کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور وہ اسے دیکھتا رہتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بندہ فلمیں یا میوزک دیکھتا ہے تو اس کے لیے پھر یوٹیوب وہی چیزیں بار بار اسے سجیسٹ کرے گی۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک علمی نوعیت کا بندہ ہے یا اسلامی بندہ ہے،
اور وہ اس طرح کی چیزوں کو بار بار کلک کرتا ہے تو اس کے لیے وہ غلط چیزیں نہیں آئیں گی سامنے. تو یوٹیوب کسی حد تک گزارا کرتی تھی, لیکن اب یہ جو شارٹ ویڈیوز نے کام خراب کیا ہے. شارٹ ویڈیوز میں کیا ہے کہ بس آپ نے اسکرول کرتے جانا ہے اوپر سے نیچے جناب آپ آتے جائیں گے, اور اس میں زیادہ تر اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ فحش قسم کی ویڈیوز ہیں, وہی زیادہ چلتی ہیں, وہی زیادہ لوگ دیکھتے ہیں, انہی پہ ملینز آف ویوز آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ میں بھی یہی ہے, بس یہ ناچتی ہوئی لڑکیاں آ رہی ہیں بے پردہ, اور جناب ایک سے ایک بڑھ کے, اور بس آپ کے سامنے وہ ایک پٹی چلتی جا رہی ہے اور آپ دیکھتے جا رہے ہیں. اب اس سے کیا اس سے آپ کے دماغ میں سوائے جنسی ہیجان پیدا ہونے کے اور اس کا مجھے بتائیں کیا فائدہ ہوگا. جتنا زیادہ آپ ان شارٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے اور یہاں پہ بے پردہ لڑکیوں کو دیکھتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اندر بے چینی بڑھے گی, آپ کے اندر وہ گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوگی. فائدہ تو اس سے ایک بھی نہیں ہونے والا, اور نقصان بھی. اچھا, آخرت کا جو نقصان ہے وہ تو الگ ہے, جو اس سے گناہ ہوگا, جو حرام دیکھنے سے جو گناہ ہوتا ہے اس کے جو زندگی میں جو بے برکتی آئے گی اور جو آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن دنیا داری میں بھی آپ کو اپنے کوئی کام کرنے کے لیے آپ بس ایک طرح کے ہپنوٹائز ہوئے اور آپ کے لیے یہ اتنی بری ڈسٹریکشن ہے کہ میں پھر یہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے محنت کرنا تو دور کی بات, آپ کو یہ چیزیں سوچنے کا بھی ٹائم نہیں دیں گی کہ آپ کو لائف میں کرنا کیا ہے, آپ کا اچھا برا کیا ہے, آپ کو کس طرف محنت کرنی چاہیے, آپ کو کون سا بزنس کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں آپ کو مسلسل صرف انگیج رکھتی ہیں اور آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل برباد کر دیتی ہیں. اگر آپ دیکھیں جو جتنے دنیا کے بڑے عظیم لوگ ہیں, بھلے وہ ریلیجیس ہیں, نان ریلیجیس ہیں, بزنس مین ہیں, سائنٹسٹ ہیں, جو بھی لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کبھی بھی اپنا بہت زیادہ ٹائم اسکرین پر برباد نہیں کرتے. وہ اسکرین بھلے ٹی وی ہو, بھلے وہ موبائل ہو, وہ ان چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں جس نے اس موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھ لیا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. اور جو موبائل کو استعمال کرنے کا طریقہ نہ سمجھا, موبائل کے لیے تو بلکہ ٹریننگ سیشنز ہونے چاہیے. اب جو اس کو استعمال کرنے کا بہتر طریقہ نہیں سمجھے گا وہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس پہ مسلسل 24 گھنٹے بس اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرے گا. اب اس سارے مسئلے کا حل ہے نا. دیکھیں, ٹی وی تو لوگ بند بھی کر دیتے ہیں. کوئی نیوز دیکھنی بھی ہو تو میں یوٹیوب پہ دیکھ سکتا ہوں. تمام چینلز یوٹیوب پہ موجود ہیں, ان کے لائیو بھی پروگرامز آپ کو مل سکتے ہیں, اور جو پروگرام آلریڈی نشر ہو چکے ہیں وہ بھی آپ بعد میں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ضرورت پڑ ہی جائے تو آپ چند منٹ کے لیے جو مخصوص نیوز آپ نے دیکھنی ہے وہ دیکھ لیں. لیکن جو گھر میں ٹی وی لگانے والا سیٹ اپ ہے وہ اس میں پھر اور بہت ساری چیزیں آئیں گی. تو ٹی وی تو گھر میں رکھیں ہی نہ. اور اگر آپ ان ڈسٹریکشن سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنی لائف میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور باقی رہ گئی جو اسمارٹ فون کی بات, تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ تھوڑی سی احتیاط کریں. جیسے ایک مثال ہے, میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں, آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ آپ کس طرح سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو بالکل اس کا استعمال کا ایک ٹائم رکھ دیں کہ میں اس ٹائم آفس سے آؤں گا تو اس ٹائم میں موبائل دیکھوں گا, یا آپ ویکلی بھی وہ ٹائم رکھ سکتے ہیں, ڈیلی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں. پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اب کال وغیرہ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کریں, تو آپ ایک بٹن والا موبائل رکھیں بلیک, جس پہ کسی قسم کا انٹرنیٹ استعمال نہ ہو. جب آپ مسلسل گھر سے باہر رہنا ہے آپ نے, یا کسی کام کے لیے جانا ہے, تو وہ آپ کے پاس ہو. اور جو اسمارٹ فون ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ رکھیں, بھلے آف کر کے بیگ میں رکھتے ہیں, اس میں سم بھی نہ ڈالیں تاکہ وہ بار بار آپ کو کالز وغیرہ کے لیے یوز کرنا ہی نہ پڑے. تو کالز کے لیے آپ کے پاس دوسرا نمبر آن ہو, اور اس کو آپ صرف آف کر کے اپنے پاس رکھیں یا گھر میں کسی جگہ پہ رکھتے ہیں, اور ایک ٹائم مقرر کریں کہ دن میں اس ٹائم پہ میں اس کو کھولوں گا, یا ویکلی میں اس ٹائم اس کو کھولوں گا, اور کھول کے جو میں نے اگر کہیں کسی کو رپلائی کرنا ہے تو وہ رپلائی کر دوں گا واٹس ایپ پہ, اور جو اگر میں نے کچھ چیک کرنا ہے, کوئی سوشل میڈیا چیک کرنا ہے, کچھ ویڈیوز دیکھنی ہے, تو میں اس ٹائم پہ ایک مخصوص ٹائم اپنے لیے مقرر کریں اور صرف اسی ٹائم اس کو استعمال کریں. ہاں, اگر آپ کو اس دوران کوئی براؤزنگ کرنی ہے, کوئی آپ نے انٹرنیٹ یوز کرنا ہے, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نکالیں, صرف اسی مخصوص چیز کو دیکھیں اور فوراً بند کر دیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم اتنے برے اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز دیکھنی ہو, اس چیز کو دیکھنے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 10 ڈسٹریکشنز میں سے آپ گزریں, اور وہ ڈسٹریکشن آپ کو اصل چیز بھلا ہی دے کہ آپ نے کرنا کیا تھا. اس لیے آپ اپنی لائف میں جب اس چیز کو کر کے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی گروتھ میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. آپ کی جو کریٹیو ایبلٹیز ہیں وہ زیادہ بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. آپ کی جاب میں یا پڑھائی میں پرفارمنس بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ایک قسم کی نفسیاتی بیماری بن گئی ہے. ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے دماغ
دماغ بالکل بند ہو گئے ہیں. تو آپ یہ کام کر کے دیکھیں. اس کی جگہ آپ اپنی لائف میں کیا لے کے آئیں؟ آپ اپنی لائف میں بکس لے کے آئیں, نئی لرننگ لے کے آئیں, دوسرے لوگوں سے جو ہے ملنے کے لیے یا اپنی فیملی کو ٹائم دینے کے لیے وہ ٹائم لے کے آئیں. جب آپ اس موبائل کو اس طریقے سے یوز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ سارا دن جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے میں نماز پڑھنے جاؤں تو ٹائم نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو ٹائم نہیں ہے. جب آپ اس موبائل کو اس طریقے سے استعمال کرنا شروع کریں گے احتیاط کے ساتھ, تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے پاس دن میں پھر بھی بہت ٹائم ہے, صرف ہم نے اسے اچھی طرح سے مینج نہیں کیا ہوا. تو اس طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو اس اسکرین ہپنوسس سے نکال لیں تو امید ہے کہ آپ کی زندگی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی, اور خاص کر نوجوانوں کو سمجھ آنے لگے گی کہ انہوں نے لائف میں کرنا کیا ہے, اور انہوں نے اپنی پرفارمنس کو, وہ بھلے تعلیم میں ہے, سپورٹس میں ہے یا بزنس میں ہے یا جاب میں ہے, اس پرفارمنس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور اپنی لائف میں مزید کیسے ترقی کرنی ہے اور اپنی آخرت کو بھی کیسے بہتر بنانا ہے. تو اپنے آپ کو اس غلامی سے نجات دلائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.